قرآن ونڈرز کوئز میں خوشامدید۔ آج ہم قرآن کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ صرف ایک سورت نہیں بلکہ ایک مکمل رہنمائی ہے جہاں عقیدہ، عبادات، اخلاق، قانون، معاشرت اور انسان کا ذاتی سفر سب ایک ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ سورہ ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں بلکہ روزمرہ زندگی میں ہر فیصلے پر اللہ کی رضا کو ترجیح دینے کا مسلسل انتخاب ہے۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے جہاں گناہ کے بعد معافی کا دروازہ دکھایا گیا۔ فرعون اور بنی اسرائیل کی کہانیاں ہیں جہاں طاقت، ضد اور غفلت کے انجام کا نقشہ ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے جہاں یقین، اخلاص اور قربانی کا اصل مفہوم سامنے آتا ہے۔ یہ سورہ ہمیں منافقت اور سچے ایمان کے درمیان فرق سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں ہماری روزمرہ کی کشمکش یاد دلاتی ہے۔ کیا ہم سچائی کو جان کر بھی ٹال دیتے ہیں؟ کیا ہم ہدایت کو ایک اضافی چیز سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں؟ سورہ البقرہ دل کی زمین کو نرم کرتی ہے تاکہ ہدایت کا بیج جم سکے۔ آئیے ہم صرف معلومات حاصل نہ کریں بلکہ دل سے جڑیں اور غور کریں کہ سورہ البقرہ ہمیں کس طرح بدلنے کی دعوت دیتی ہے۔ سوال نمبر 1، قرآن کی سب سے بڑی سورہ البقرہ کا نام رکھنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ اے، گائے کی حرمت، بی، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ، سی، زرعی اہمیت، ڈی، دودھ کی افادیت۔ درست جواب بی، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ۔ آئیے سمجھتے ہیں تاریخی اہمیت۔ اس سورہ کا نام البقرہ اسی لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کے ساتھ گائے کے ایک مشہور واقعے کا ذکر ہے۔ جب ان میں ایک قتل کا قاتل معلوم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ گائے کو ذبح کریں۔ اس گائے کا ایک حصہ استعمال کر کے مقتول کو زندہ کیا گیا تاکہ وہ قاتل کا نام بتا سکے، لیکن بنی اسرائیل نے اس حکم پر فوراً عمل کی بجائے سوالات کرنے شروع کر دیے، جس کی وجہ سے ان پر مشکلیں بڑھ گئیں۔ اللہ کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے احکامات میں بڑی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ ہمیں بلا جھجک اور مکمل یقین کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ جب ہم احکامات کو سمجھنے میں جلد بازی کرتے ہیں یا سوالات کے ذریعے ٹال مٹول کرتے ہیں تو ہم اصل مقصد سے دور ہو جاتے ہیں۔ آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے جب بھی کوئی دینی حکم سامنے آئے، ہمیں سوچ سمجھ کر اور مکمل اعتماد کے ساتھ عمل کرنا چاہیے۔ بعض اوقات احکام کی گہرائی فوری سمجھ نہیں آتی، مگر اللہ کی رضا کے لیے اطاعت ہی سب سے اہم ہے۔ سوال نمبر 2، سورہ البقرہ قرآن کی سب سے طویل سورہ کل کتنی آیات پر مشتمل ہے؟ اے، 285 آیات، بی، 286 آیات، سی، 290 آیات، ڈی، 300 آیات۔ جواب بی، 286 آیات۔ آئیے سمجھتے ہیں تاریخی اہمیت۔ سورہ البقرہ کی 286 آیات اسے قرآن کی سب سے طویل سورہ بناتی ہیں۔ یہ مدنی سورہ ہے جو مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے وقت نازل ہوئی۔ اس میں زندگی کے ہر شعبے، قانون، اخلاق، عبادات اور معاشرت کے بارے میں رہنمائی ہے جو اسے ایک مکمل دستور بناتی ہے۔ اللہ کی تعلیم۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ اس کی آیات ہر مشکل کا حل اور ہر سوال کا جواب دیتی ہیں جو ہمیں ایک بہتر انسان بناتی ہیں۔ آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے سورہ البقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اسے روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں اور اس کے معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کے ایمان کو مضبوط اور زندگی کو بامقصد بنائے گی۔ سوال نمبر 3، سورہ البقرہ کی وہ کون سی آیت ہے جو آیت الکرسی کہلاتی ہے اور اپنی فضیلت میں ممتاز ہے؟ اے، آیت قرض، بی، آیت نور، سی، آیت کرسی، ڈی، آخری 2 آیات۔ درست جواب سی، آیت کرسی۔ آئیے سمجھتے ہیں تاریخی اہمیت۔ آیت الکرسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی عظیم ترین آیت قرار دیا۔
یہ آیت اللہ کی وحدانیت، قدرت اور عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اس کی تلاوت سے شیطان دور رہتا ہے اور فرض نماز کے بعد پڑھنے سے جنت کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ اللہ کی تعلیم۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی عظمت سے جوڑتی ہے اور ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اسے پڑھنے سے دل کو سکون اور روح کو طاقت ملتی ہے۔ آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے آیت الکرسی کو اپنے روزانہ کے اذکار میں شامل کریں، خاص طور پر صبح و شام اور نمازوں کے بعد۔ اس کے معنی سمجھ کر پڑھنا ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ سوال نمبر 4، رمضان المبارک کے روزوں کا بنیادی مقصد قرآن نے کیا بیان فرمایا ہے؟ اے، بھوک کا احساس، بی، صحت کی بہتری، سی، تقوی کا حصول، ڈی، سالانہ رسم کی ادائیگی۔ اب سی، تقوی کا حصول۔ آئیے سمجھتے ہیں تاریخی اہمیت۔ قرآن کہتا ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بنو۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں، بلکہ دل، زبان اور عمل کو گناہوں سے پاک کرنے کا عمل ہے۔ یہ ہمیں اللہ کا خوف اور خود پر کنٹرول سکھاتا ہے۔ اللہ کی تعلیم۔ روزہ ہمیں صبر، شکر اور ہمدردی سکھاتا ہے۔ یہ ایک روحانی تربیت ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لاتی ہے اور نیکی کی طرف راغب کرتی ہے۔ آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے رمضان کو صرف رسم نہ سمجھیں، اپنی زبان، آنکھوں اور کانوں کو بھی گناہوں سے بچائیں۔ روزہ آپ کے اندر ایسی طاقت لائے گا جو آپ کی زندگی بدل دے گی۔ سوال نمبر 5، اللہ کی راہ میں خرچ یعنی صدقہ و خیرات کرنے کا سب سے اہم قرآنی اصول کیا ہے؟ اے، صرف کثیر مال دینا، بی، اخلاص، عدم ریا، عدم عزی، سی، صرف خفیہ طور پر دینا، ڈی، بدلے میں فائدے کی امید۔ درست جواب بی، اخلاص، عدم ریا، عدم عزی۔ آئیے سمجھتے ہیں تاریخی اہمیت۔ سورہ البقرہ کہتی ہے کہ صدقہ خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے، بغیر دکھاوے اور احسان جتلائے۔ اگر صدقے کے بعد تکلیف دی جائے تو وہ بے اثر ہو جاتا ہے۔ اللہ کو وہ نیکی پسند ہے جو خلوص سے کی جائے۔ اللہ کی تعلیم۔ نیکی کی قیمت اس کی نیت اور طریقے پر منحصر ہے۔ خالص نیت سے دیا گیا تھوڑا مال بھی بڑے صدقے سے افضل ہے۔ آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے جب بھی کسی کی مدد کریں، اپنی نیت چیک کریں، لینے والے کی عزت کا خیال رکھیں اور اپنی نیکی کو دکھاوے سے بچائیں۔ سوال نمبر 6، اللہ کی نازل کردہ ہدایت سے روگردانی کرنے والوں کا اخروی انجام قرآن کیا بتاتا ہے؟ اے، انہیں مزید مہلت ملے گی، بی، ان سے کوئی باز پرس نہیں، سی، ان کا سخت حساب ہوگا، ڈی، دنیا میں عروج پائیں گے۔ درست جواب سی، ان کا سخت حساب ہوگا۔ آئیں سمجھتے ہیں تاریخی اہمیت۔ قرآن پاک میں کئی بار یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے اپنی روشن ہدایات بھیجی ہیں۔ جو لوگ جان بوجھ کر ان باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں، وہ دراصل خود کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں سخت وارننگ دی گئی ہے کہ قیامت کے دن ان کے سب اعمال کا حساب لیا جائے گا اور انہیں ان کی نافرمانی کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ پیغام صرف اہل کتاب ہی نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ہے۔ اللہ کی تعلیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہدایت ایک انمول نعمت ہے۔ جو لوگ اس کی قدر نہیں کرتے وہ آخرکار بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ اللہ کا انصاف ہمیشہ مکمل اور صحیح ہوتا ہے۔ ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ ملے گا۔ ہدایت پر چلنا ہی اصل کامیابی ہے اور اس سے ہٹنا بربادی کا راستہ ہے۔ آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے ہمیں ہر دن، ہر لمحہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم واقعی اللہ کی ہدایات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا صرف اپنی مرضی اور خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہم چھوٹے چھوٹے حکموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہی چھوٹی نافرمانیاں ہمیں بڑی محرومی کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ سوال نمبر 7، اللہ سے کیا گیا وعدہ توڑنے والوں کا انجام کیا ہے؟ اے، انہیں دوبارہ موقع دیا جائے گا، بی، انہیں فوراً معاف کر دیا جائے گا، سی، وہ شدید خسارے میں ہوں گے، ڈی، کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ درست جواب سی، وہ شدید خسارے میں ہوں گے۔ آئیے سمجھتے ہیں تاریخی اہمیت۔ ذرا ماضی کی طرف چلتے ہیں۔
बनी इसराइल, जो एक बड़े मोजज़ाती दौर से गुजरे, जिन्हें अल्लाह ने आसमान से खाना दिया, दरिया को चीर कर रास्ता दिया, उनसे वादे लिए गए, जैसे तौरात पर अमल करना, हफ्ते के दिन को मुकद्दस समझना, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। लेकिन फिर उन्होंने वादे तोड़ दिए। नतीजा, दिल सख्त हो गए, हिदायत छिन गई और अल्लाह की नाराज़गी उन पर आ गई। कुरान ये सब हमें सबक देने के लिए बता रहा है ताकि हम भी वैसी ही गलती ना दोहराएं। अल्लाह की तालीम, अल्लाह हमें ये समझा रहे हैं कि ईमान लाना सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नहीं, बल्कि एक ये रूहानी कॉन्ट्रैक्ट है, एक माहिदा, जिसमें हमने अल्लाह से वादा किया कि हम उसकी बात मानेंगे। ये वादा सिर्फ मस्जिद या रमज़ान तक महदूद नहीं, ये ज़िंदगी का हर लम्हा कवर करता है। अल्लाह तो वादे में सच्चा है, अब बारी हमारी है कि हम भी सच्चाई से वादा करें। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए आज का नौजवान हर चीज़ में क्लैरिटी और कमिटमेंट मांगता है, तो ज़रा सोचिए, हमने अल्लाह से जो वादा किया है, क्या हम इसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पूरा कर रहे हैं? क्या हम रोज़ नमाज के ज़रिए इस वादे की याद को रिचार्ज कर रहे हैं? क्या हम अल्लाह की मानते हैं या कभी कभी नफ्स की भी सुन लेते हैं? ये सवालात रोज़ाना हमें खुद से करने चाहिए, क्योंकि ये वादा हमारी असल शनाख्त और पहचान है। सवाल नंबर 8, मुश्किलात और आजमाइशों में मोमिन के लिए सबसे कारआमद हथियार कुरान ने क्या बताया है? ए, सिर्फ अक्ली तदबीरें, बी, सब्र और नमाज, सी, दोस्तों से मदद, डी, दुनिया से किनारा कशी। दुरुस्त जवाब बी, सब्र और नमाज। आइए समझते हैं तारीखी अहमियत। सूरह अल-बकरा का ये फरमान सब्र और नमाज से मदद मांगो सहाबा कराम की जिंदगी की अमली तफसीर है। जब भी मक्का में जुल्म बढ़ता या मदीना में कोई आजमाइश आती तो उनकी पनाहगाह फौरन नमाज बन जाती थी। वो हर मुश्किल का मुकाबला अल्लाह पर तवक्कुल और सब्र जमील के साथ करते हुए अपने ईमान की गवाही देते थे। यही वो ताकत का सरचश्मा था जिसने इब्तदाई मुसलमानों को हर मार्के में साबित कदम रखा। अल्लाह की तालीम। इस आयत में अल्लाह ताला ने सिखाया कि सब्र बेबसी का नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा पर साबित कदम रहने का नाम है। इसी तरह नमाज महज एक रस्म नहीं बल्कि ये मोमिन के मेराज और अपने खालिक से बराह रास्त ताल्लुक का जरिया है। ये दोनों खूबियाँ मिलकर मोमिन के लिए ईमान का वो मजबूत कला बनाती हैं जो हर मुश्किल में ढाल बनता है। इन्हीं से रूह को ग़ज़ा और दिल को हकीकी सुकून मिलता है। आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी की हर आजमाइश, चाहे वो मुस्तकबिल का खौफ हो या दिल का कर्ब, इसका हकीकी मदावा शिकवे में नहीं बल्कि सजदे में अपने रब से राज़ो नियाज करने और हर हाल में सब्र का दामन थाम कर उसकी रज़ा और फैसले पर मुकम्मल तवक्कुल करने में ही पोशीदा है। सवाल नंबर 9, कुरान सूरह बकरा की शुरुआत में अपने बारे में उन लोगों के लिए क्या कहता है जो अल्लाह से सच्चे दिल से जुड़ना चाहते हैं? ए, सिर्फ पुरानी कहानियाँ, बी, कानून की किताब, सी, मुकम्मल रहनुमाई एक हिदायतनामा, डी, सिर्फ खूबसूरत अदब। दुरुस्त जवाब सी, मुकम्मल रहनुमाई एक हिदायतनामा। आए समझते हैं तारीखी अहमियत। कुरान का आगाज ही एक बेमिसाल दावे से होता है, जहां अलिफ लाम मीम के फौरन बाद ये दो टोक ऐलान है कि यही वो किताब है जिसकी सच्चाई हर शक व शुबे से पाक है और ये उन मुत्तकी दिलों के लिए खालिस हिदायत है जो महज अल्फाज नहीं बल्कि अपनी रूह को बदलने और जिंदगी को सही सिमत देने का रास्ता तलाश करते हैं। अल्लाह की तालीम। अल्लाह हमें ये समझा रहे हैं कि कुरान सिर्फ एक मजहबी किताब नहीं है कि बस अलमारी में रख दें या सिर्फ सवाब के लिए पढ़ लें। ये असल में जिंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका है, साफ, सच्चा और बगैर किसी उलझन के। जो लोग दिल से अल्लाह की तरफ आना चाहते हैं, ये किताब उनके लिए रास्ता दिखाने वाली है, जैसे रास्ता बताने वाला अल्लाह आपकी रोजमर्रा जिंदगी के लिए। सोचें, जब भी हम परेशान होते हैं रिश्तों में, पढ़ाई या काम के इंतखाब में या जिंदगी के किसी मसले में, हम अक्सर इंटरनेट देखते हैं या किसी मशहूर शख्स की बात सुनते हैं, लेकिन कुरान ये वो रहनुमाई है जो कभी पुरानी नहीं होती। ये हमें असल सुकून देता है, हौसला देता है और वो सफाई देता है जो किसी और चीज से नहीं मिलती। सवाल नंबर 10, कुरान में बनी इसराइल के वाक़यात से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? ए, सिर्फ तारीख पढ़नी है, बी, शुक्रगुजारी जरूरी है, सी, नाफरमानी का अंजाम बहुत बुरा होता है, डी, उनकी बड़ाई जानी जाए।
درست جواب سی نافرمانی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ آئیں سمجھتے ہیں تاریخی اہمیت۔ قرآن ہمیں بنی اسرائیل کی کہانی سناتا ہے، ایک ایسی قوم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ اللہ نے انہیں آسمان سے خاص کھانا دیا، دشمن سے بچایا، راستہ دکھایا، بادلوں کا سایہ دیا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ شکر کی جگہ شکایت، سچائی کی جگہ ضد، ہدایت کی جگہ نافرمانی۔ اللہ نے بار بار موقع دیا مگر وہ ہر بار پیچھے ہٹ گئے، اور نتیجہ ذلت، بربادی اور اللہ کی ناراضی۔ اللہ کی تعلیم۔ یہ کہانی صرف ماضی کی بات نہیں ہے کہ جب کوئی انسان یا قوم نعمتیں پا کر اللہ کو بھول جائے، اس کے احکام کو نظر انداز کرے، تو پھر پکڑ آتی ہے۔ موقع نہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت، شہرت، دولت یا ٹیکنالوجی بھی اللہ کے نظام سے نہیں بچا سکتی۔ ہدایت سے ہٹنا سیدھا نقصان آپ کی روزمرہ زندگی کے لیے۔ اب خود کو دیکھو، ہمارے پاس آج کیا نہیں ہے؟ زندگی کی آسانیاں، علم، صحت، سکرینز،